سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے لے کر 216 تک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، حسبتم اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، اپنی اسیسمنٹ کرنا۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی جنت کے حصول کو تم نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے، تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، ابھی تو تم پر وہ حالات، وہ تنگیاں، وہ کٹھن مراحل آئے ہی نہیں جو پہلے والے لوگوں پر گزرے تھے، یعنی ایمان کے تحفظ کے لیے جن مشکلات سے پہلے والے لوگ گزرے تھے، ابھی تو تم ان میں سے گزرے بھی نہیں ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پچھلی قوم کے لوگوں کو بڑی سخت مصیبتیں، تنگیاں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلائے گئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی مجھ پر اتنی پریشانی آئی کہ میں تو ہل کے رہ گیا نا، یہ زلزلوا زلزلہ سے نکلا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، وہ ہلائے گئے، اور اس قدر ہلائے گئے مصائب اور پریشانی اور تکالیف سے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی اس قدر کٹھن حالات ان کے اوپر گزرے، کافروں کی طرف سے، اپنے مخالفوں، مشرکین، منافقوں کی طرف سے، یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے گڑ گڑا اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب کوئی بڑے مشن پہ چلتا ہے اللہ کی خاطر، ظاہر ہے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اب پیغمبر اور رسول جب تشریف لاتے تھے تو وہ لوگوں کو اللہ کے بھروسے پر ہی کھڑا کرتے تھے۔ اب اللہ کے بھروسے پر کھڑا کیا اور آگے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، تو لوگ پیغمبر کو دیکھتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اللہ مدد کرے گا، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج ہمارے سامنے اہلیان غزہ اور فلسطین کے حالات ہیں، جن کے روزانہ سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے بھی تو فریاد نکلتی ہوگی، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ گڑ گڑا اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا، سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے تم سے، مگر اس نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سیدھے رستے کی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تو ہمیں سیدھا جو رستہ ہوتا ہے اس سیدھے رستے پہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، جیسا کہ سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جو حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی حق پہ چلنا اور حق پر آنے والی مشکلات پہ صبر کرنا، یہ کامیابی کا شیوا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت لا کر ہمیں سمجھا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں۔ علامہ اقبال کے فارسی کا مصرع یاد آ رہا ہے، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، مجھے پتا ہے لا الہ کہنے کی مشکلیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے ہر جابر اور ہر جو قاہر اور اپنی طاقت کا دعوے دار ہے، آپ اس کو رد کر رہے ہیں، آپ ایک اللہ کی طاقت کو مان رہے ہیں، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ یہاں تو ہر بندہ اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں ہے، یہاں تو ہر کوئی فرعون ہے اپنے زمانے کا، تو آپ ہر ایک سے منہ پھیر کے اپنے آپ کو خالص اللہ کی خاطر جھکا رہے ہیں۔ تو فرماتے جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہے۔ اور یہ غالباً علامہ کا ہی شعر ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے،
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم نے مسلمانی بس ماں باپ سے پیدا ہوئے، اذان کانوں میں سنی پیدائش کے وقت، کلمہ ہمیں گھر سے ملا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اور اسلام کی حقیقت اور روح کیا ہے۔ پھر اس کے لیے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اب یہ یعنی ایک تو مالی تنگیاں مصیبتیں آئیں گی، اور دوسرا آپ کو اپنے استقامت کے اوپر مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ فرمایا کیا خرچ کرنا اہم نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں۔ کل اے نبی مکرم آپ فرمائیے ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خیر کا مال خرچ کرو، خیر کسے کہتے ہیں؟ حلال مال ہو اور طیب مال ہو، مال فی نفس ہی حلال ہو، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال کا ہو، حلال و طیب مال ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ فللوالدین، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، والاقربین، پھر قریبی رشتہ دار ہے، والیتامى، پھر یتامہ ہے، والمساکین، پھر مسکین ہے، وابن السبیل، اور کوئی راہ چلتا پریشان حال ہے، مسافر ہے، اس کی بھی امداد کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھی خیر کا کام کرو گے تو اللہ اسے جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی کام چھپا نہیں ہوتا۔ تم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر اچھی نیت سے کرو گے تو مت سمجھو کہ اسے کون دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کتب علیکم القتال، اب بظاہر لگ رہا ہے کہ اور مضامین آ رہے ہیں، لیکن اصل جڑے ہوئے ہیں اس بات کے ساتھ کہ حق کی راہ پر قائم رہنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کہا تم پہ ہم نے قتال فرض کیا تھا، قتال مانا جنگ، لڑائی۔ کتب علیکم القتال، تم پہ قتال اور لڑائی ہم نے فرض کی تھی۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بوجھل، کرہن کا معنی ہے تمہیں ناپسندیدہ تھی، دل نہیں کرتا تھا میدان جنگ میں جانے کو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ ناپسندیدہ تھی۔ اور اللہ نے اصول دے دیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ یعنی جنگوں اور لڑائیوں کے بارے میں یہاں پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ مدینہ والوں اب تمہیں اجازت ہے مکہ والوں کے خلاف اگر وہ تم پہ حملہ آور ان کے خلاف جنگ کرو۔ اب کئی لوگ اب بھی کانپنے لگ گئے کہ مکہ کے لوگ بڑے طاقتور ہیں، مر جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ کہا تمہیں ناپسند لگ رہا تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ظاہراً اچھی نہ لگے، حقیقت میں اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، تمہیں ظاہراً وہ اچھی لگے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، مگر اپنے اینڈ اور نتیجے کے اعتبار سے وہ شر ہو تمہارے لیے، اس لیے کہ چونکہ چیزوں کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس لیے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اور یہ اصول صرف لڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا داری کے حساب سے بھی ہے۔ بعض اوقات میاں بیویوں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں، جی مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اب بیوی کہتی ہے شوہر کے بارے میں، شوہر کہتے ہیں بیوی کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ پاک اس کے اندر سے خیر پیدا فرما دے، وہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکت سے تمہیں مال و دولت کے اندر تمہیں غنی کر دے، یا تمہیں اولاد ایسی دے دے جو آنکھیں ٹھنڈی کر دے تمہاری آنے والے وقت میں۔ تو یہ اس طرح جلد بازی میں کوئی فیصلے نہ کرو، جی مجھے پسند نہیں ہے، لوگ فٹافٹ طلاقوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، ہم تو ظاہری چیزوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔